الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. کون سا میرا سننے والا ہے جس کے ذہن میں سورہ پہلے سے موجود نہ ہو؟ والعصر، زمانہ گواہ ہے. قسم ہے، اور قسم ہوتی ہے گواہی کے لیے. آپ کہتے ہیں نا اللہ کی قسم، یعنی اللہ گواہ ہے، تو قسم ہوتی ہے گواہی کے لیے. والعصر، زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر، کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، پوری انسانیت خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے حق کی تلقین کی، جنہوں نے صبر کی تلقین کی. تو اس چھوٹے سے سورے میں انسانوں کے دو گروہ بتائے گئے. دیکھو تمہیدیں استوار کر رہا ہوں، اور ان تمہیدوں سے مجھے مستقبل میں کام لینا ہے. اس چھوٹے سے سورے میں، 3 آیتوں کے سورے میں، انسانوں کے 2 گروہ بتلائے گئے. ایک وہ جو خسارے میں ہیں، دوسرے وہ جو خسارے سے بچے ہوئے ہیں. ٹھیک؟ پھر سننا، 2 گروہ ہیں انسانوں کے. ایک گروہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. دوسرا گروہ نفع میں ہے، فائدے میں ہے، خسارے سے بچا ہوا ہے. یہی ہے نا؟ اچھا، اگر یہ بات میرے سننے والوں تک پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ اس سورے کا میسج میں نے کنوے کر دیا. بڑا عجیب و غریب میسج ہے. اللہ نے کہا کیا؟ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو مومن ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں. یہی تو کہا ہے نا. یعنی پوری انسانیت کو بنیادی طور پر اللہ نے کہا کہ نقصان میں ہے، اور کچھ لوگوں کو الگ کر لیا. یہی ہے نا؟ اچھا، آپ نے ساری دنیا کے اگر قواعد دیکھے ہوں تو ساری دنیا کے قواعد میں ایک اصول ہے، اور وہ اصول اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ اصول اگر پہنچ گیا میری محنت سوارت ہے. وہ اصول یہ ہے کہ جب ایک قانون سے کچھ لوگوں کو نکالا جاتا ہے تو جو قانون پہ عمل کر رہی ہوتی ہے وہ اکثریت ہوتی ہے، جو نکالے جاتے ہیں وہ اقلیت ہوتی ہے. میں مثال دوں گا تاکہ میرے سننے والوں تک بات پہنچ جائے. سب آ گئے مگر فلاں نہیں آیا. تو سب اکثریت ہیں مگر فلاں اقلیت ہے. تو اکثریت میں سے اقلیت کو نکالا جاتا ہے. بھائی بات تو واضح ہو گئی نا. بھائی سارے شہر میں بجلی تھی مگر فلاں محلے میں نہیں تھی. تو بیشتر محلوں میں تھی، اور جن محلوں میں نہیں تھی ان کو آپ نے کم محلوں کو نکال لیا. اصول کیا ہے؟ اصول کیا ہے؟ کہ اقلیت کو اکثریت میں سے نکالا جائے. پروردگار نے یہی کام کیا ہے اس سورے میں. والعصر، زمانہ گواہ ہے کہ ساری اکثریت خسارے میں ہے سوائے مومنین کے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اکثریت خسارے میں ہے تو کب تک اکثریت پہ ناز کرتے رہو گے؟ مجھے نہیں معلوم، بھائی قرآن ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کیا سمجھ کے دنیا اکثریت پہ ناز کرتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ساری انسانیت خسارے میں ہے. اور کس کو گواہ کر کے کہہ رہا ہے؟ زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے کہ اکثریت انسانوں کی خسارے میں ہے. بھائی سننا، زمانے کو گواہ قرار دے دیا. نوح کا زمانہ اٹھا کے دیکھ لو قرآن میں، ما آمن معہ الا قلیل، ما آمن معہ الا قلیل. نہیں ایمان لائے نوح پر مگر قلیل افراد. ٹھیک ہے نا؟
इब्राहिम का जमाना उठा के देख लो, इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास। इब्राहिम ने कहा इन बुतों ने इंसानों की अक्सरियत को गुमराह कर दिया है। तो नूह के जमाने में कलील मोमिन, इब्राहिम के जमाने में कलील मोमिन, कसीर गुमराह। भाई यही तो है ना। अच्छा, मूसा का जमाना उठा के देख लो। मूसा 40-30 दिन का कह के गए थे, 40 दिन तूर पे रहे, और इस दौरान में गौशाले की पूजा हो गई या नहीं? भाई तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। अक्सरियत कौम मूसा की गुमराह हो गई। वो यहूदी था जो 40 दिन हादी की गैबत को बर्दाश्त न कर सका। ये मोमिन है जो 1500 साल से एक हादी की गैबत पे ईमान रखते हैं। मैं अपने हादी की गैबत पे ईमान रखता हूं और मुझे अपने अकीदे पे शर्मिंदगी नहीं है। मुझे अपने अकीदे पे शर्मिंदगी नहीं है। बात को आगे ले जा रहा हूं, लेकिन ज़हन में ये जुमले रहे, इसलिए कि मेरी तकरीर की पॉलिसी है ये जुमले। अक्सरियत दौरे नूह में गुमराह, अक्सरियत दौरे इब्राहिम में गुमराह, दौरे मूसा में अक्सरियत गुमराह, दौरे ईसा में अक्सरियत गुमराह। भाई अक्सरियत गुमराह रही, यह है इंसान का माजी। बड़ा पढ़ा लिखा मजा मेरे सामने बैठा है, बड़ा पढ़ा लिखा मजा मेरे सामने बैठा है। और अब मैं अजीब बात कहने जा रहा हूं, और अगर वो पहुंच गई तो कुरान का एक पैगाम तुम तक पहुंच गया। क्या कहा कुरान ने? माजी में अक्सरियत इंसान की गुमराह। ठीक, कोई दौर ऐसा नहीं है इंसानियत का जब गुमराहों की अक्सरियत न रही हो। अच्छा, कुछ छोटा सा एक दौर आया था कि जब अच्छे लोग अक्सरियत में थे, और मेरे सुनने वालों के जहन में वो दौर महफूज होगा। आदम, हव्वा, हाबिल, काबिल, यानी 1/4 जुल्म था। जुल्म चौथाई था और अदल 3 हिस्से था। उसके अलावा पूरी तारीख इंसानियत में कहीं आदिल को अक्सरियत नहीं हुई, कभी हिदायत को अक्सरियत नहीं मिली। हमेशा अक्सरियत जुल्म को मिली, हमेशा अक्सरियत गुमराही को मिली। ठीक है ना। अब आया सुनना, यह है इंसान का माजी, यह इंसान मुआसिर और कुरान उन्वान ज़हन में रहे। यह है इंसान का माजी कि हमेशा इंसान अक्सरियत में गुमराह रहा और अक़लियत में हिदायत याफ्ता रहा। और अब एक आयत सुनो और जाके देखना कुरान मजीद में, सूरह नूर 24वां सूरा कुरान मजीद का, और उस सूरे की इंतहाई मशहूर आयत पढ़ने जा रहा हूं। आयत का नाम है आयत इस्तिखलाफ। सुनना, खिलाफत की आयत, आयत इस्तिखलाफ, खिलाफत की आयत, बड़ी मशहूर आयत है और बड़ा नाज है मुसलमानों के इस आयत पर। वो आयत हदिया करने जा रहा हूं। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना यअबुदूननी वला युशरिकून बि शैआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आयत का नाम क्या है? आयत इस्तिखलाफ। अच्छा, अब ये तो नाम अरबी हो गया ना, आसान उर्दू में तर्जुमा क्या है? खिलाफत की आयत। आयत इस्तिखलाफ, खिलाफत की आयत। तर्जुमा करूं, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात। अल्लाह उन लोगों से वादा करता है जो माजी में ईमान ला चुके और माजी में अमल सालेह कर चुके। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, कि अल्लाह उन माजी वालों को मुस्तकबिल में खलीफा बनाएगा। भाई बड़ा पढ़ा लिखा मजा मेरे सामने है, बड़ा पढ़ा लिखा मजा मेरे सामने। तर्जुमा फिर सुनना, फिर सुनना। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह ने यह वादा किया है कि जो माजी में ईमान ला चुके, जो माजी में अमल सालेह कर चुके, अल्लाह उन्हें मुस्तकबिल में खलीफा बनाएगा। तो यह कैसे मुमकिन है कि माजी का इंसान मुस्तकबिल में खलीफा बन जाए? भाई उम्रें तो तवील नहीं है ना।
پہنچ رہی ہے بات؟ پہنچ رہی ہے بات میرے سننے والوں تک؟ بھائی عمریں تو طویل نہیں ہیں، عمریں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ماضی کا مومن ہے، جو ماضی کا مومن ہے اسے مستقبل میں خلیفہ بناؤں گا، تو بس ایک ہی صورت ہے کہ اتنی طویل عمر دے دے۔ دیکھو آیت پڑھ رہا ہوں، آیت پڑھ رہا ہوں، اپنے گھر سے کوئی حدیث لے کے نہیں آیا، اپنے گھر سے حدیث نہیں لایا، آیت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ماضی کے مومن کو، ماضی کے عمل صالح کرنے والے کو مستقبل میں خلیفہ بنائے گا۔ اچھا تو کیا مدینے کا بنائے گا؟ کیا مدینے کا خلیفہ بنائے گا؟ وعد اللہ، بھائی سننا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ مدینے کا خلیفہ نہیں بنائے گا، پوری زمین کا خلیفہ بنائے گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ پچھلی قوموں میں داؤد جیسے نبیوں کو خلیفہ بنا چکا ہے، پوری زمین کا خلیفہ بنائے گا، مدینے کا نہیں۔ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور سنو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب ماضی کے انسان کو مستقبل میں خلیفہ بنائے گا تو اس کے دین مرتضی کو زمین میں نافذ کرے گا، اس کے پسندیدہ دین کو زمین میں نافذ کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور انسانوں کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خلیفہ کی حکومت ہوگی نا، اس کے خلیفہ کی حکومت ہوگی تو اب خوف نہیں ہوگا، اب امن ہوگا۔ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، لوگ بس میری عبادت کریں گے اور لوگ شرک نہیں کریں گے۔ تو وہ تھا انسان کا ماضی، توجہ رہے، وہ تھا انسان کا ماضی۔ ہر زمانے میں انسان گمراہ رہا، اور ہر زمانے میں انسان کی اکثریت گمراہ رہی، ہر زمانے میں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ہے انسان کا مستقبل، جب اقلیت گمراہ ہوگی، اکثریت ہدایت پہ ہوگی۔ تو قرآن کی بات میں کنٹراڈکشن ہو گیا یا نہیں؟ بھئی یہی لانا تھا، یہی لانا تھا سننے والوں کو، کہ سورہ والعصر میں کہہ رہا ہے، سننا، سورہ والعصر میں کہہ رہا ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان کی اکثریت خسارے میں نہیں، اور سورہ نور میں کہہ رہا ہے کہ لیکن ایک زمانہ ہوگا جب اقلیت خسارے میں ہوگی، اکثریت مومن ہوگی۔ تو تصادم ہو گیا یا نہیں دونوں آیتوں میں؟ تو بھائی اب میں جواب دے رہا ہوں، اور اس جواب کو اپنے ذہنوں میں گھیرا باندھ کے رکھ لینا، پھر ایک مرتبہ سماعت کرو کہ یہ کنٹراڈکشن، یہ تضاد، یہ تصادم جو ہوا ہے وہ کیا ہے۔ سورہ والعصر میں کہا ہر ماضی کے ہر دور میں زمانہ گواہ ہے انسان خراب رہا، اور سورہ نور میں کیا کہا؟ مستقبل کے ایک دور میں انسان اچھا ہوگا۔ تو بھائی جواب یہ ہے کہ اسی لیے عصر کی قسم کھائی۔ عصر کے معنی زمانہ۔ بھائی پھر سننا، جب تک عصر اور زمانے کی ہوا میں بہتے رہو گے اکثریت گمراہ رہے گی، اور جس دن صاحب العصر والزمان کے دامن کے سائے میں آ گئے